سامعین کرام، 22 رجب کو سنیوں کے یہاں کنڈوں کی نیاز کا رواج ہے۔ یہ نیاز بلا شبہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ اس میں شیعوں سے مشابہت نہیں بلکہ 22 تاریخ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے روز اس نیاز کا اہتمام کر کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ایصال ثواب میں شامل کرنے میں شیعوں اور رافضیوں کا رد ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ایسی رسمیں اور شرطیں نہ ہوں جن کی اسلام میں کوئی اصل نہیں۔ مثلا جہاں پکے وہیں کھایا جائے، وہیں ہاتھ دھویا جائے، عورتیں اس میں سے نہ کھائیں یا اس کا ایک ذرہ بھی دوسری جگہ نہ لے جایا جائے۔ یہ سب شرطیں غلط ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ آئیے اب اس تعلق سے حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کے ارشادات سماعت فرمائیں۔ ایک سوال کہ یہ 22 رجب کو جو کچھ لوگ گھوڑے کا نیاز کرتے ہیں تو اس کی اصل کیا ہے؟ یہ اس میں کوئی ثابت نہیں ہے؟ اب ہر جگہ مطلب ہے کہ لوگ ثابت کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی اصل یہی ہے کہ شریعت نے، اللہ اور رسول نے جس سے منع نہیں فرمایا وہ سب جو ہے مباح ہے، اور یہ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، اور ایصال ثواب جو ہے وہ شرعاً جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ تو اپنے بزرگوں کو، اپنے اقارب کو، زندوں کو، مردوں کو اور بزرگان دین کو، سب کے لیے ایصال ثواب جو ہے وہ شرعاً جائز ہے، مقرر ہے، اور اس کا استحباب جو ہے وہ معروف ہے۔ اس کی اصل پوچھنا یہ تو مطلب ہے کہ جو ہے یہ وہابیہ کی عادت ہے کہ ہر جائز کام میں، معمولی سے معمولی بات میں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، اور رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا کہ نہیں کیا۔ سب سے بڑا جواب ان کے لیے یہی ہے کہ منع کہاں آیا ہے، بلکہ منع کوئی نہیں آیا ہے۔ اس کی اصل وہی ہے، ایصال ثواب جو ہے۔ حضرت یہ کنڈوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 22 تاریخ کو شیعوں نے دلوائی تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں تو یہ مشابہت والی بات جو ہے اب یہاں پر اس وجہ سے کہ شیعوں نے 22 تاریخ کو نیاز دلائی لہذا ناجائز ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ تشبہ جو ہے در مختار میں فرمایا فَإِنَّ تَشَبُّهَ کیا ہے فیما یکرہ وفیما یقصد بھی تشبہ، کفار سے تشبہ جو ہے، جو افعال مذمومہ ہیں، جو ان کے افعال خاصہ ہیں یا جو افعال قبیحہ ہیں، ان میں تشبہ یہ ناجائز ہے۔ اور اس صورت میں تشبہ کہ معاذ اللہ ان جیسا بننے کا قصد کرے تو اس قصد سے ہی وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن کوئی سنی یہ قصد نہیں کرتا ہے کہ ہم شیعوں کے جیسا بن رہے ہیں، کہ اتفاقیہ طور پر ایک مشابہت جو ہے وہ واقع ہو گئی کہ وہ بھی نیاز دلاتے ہیں اور سنی بھی نیاز دلاتے ہیں۔ تو نیاز دلانا تو اصل میں ہمارا حق ہے، ان کا حق نہیں ہے نیاز دلانا، اس لیے کہ وہ مرتد ہیں، خارج اسلام ہے۔ اب وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے جو ہے نماز ناجائز ہو جائے گی؟ یہی ہے کہ ان کے یہ افعال جو ہیں وہ افعال سوری ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے نیاز وغیرہ دلانا یہ ان کے افعال سوری ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت شرعیہ نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ہے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور دین پر ایمان رکھ کر کے جو ہے ان افعال کو کرے گا تو اس کے افعال جو اللہ کے یہاں قبول ہوں گے۔ 22 رجب جو ہے، 22 رجب
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. تو شیعہ اس خوشی میں نیاز کرتے ہیں اور سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے. اور اب اس میں مفتی شریف اللہ صاحب یہ کہتے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشاہدہ کیا کہ تبرہ کرتے ہیں شیعان علی حضرت امیر معاویہ پر، تو انہوں نے اس فاتحے کو قائم کیا تاکہ ان کے یہ تبرہ کی عادت ختم ہو، امیر معاویہ ہی کے ایصال ثواب کے لیے. اگر اس کی اصل ہے تب تو بہت ٹھیک ہے، اگر اس بات کی اصل نہ ہو تو جب بھی امیر معاویہ کے نام کو بھی شریک کرنے میں رد رفضہ تو ہو ہی جاتا ہے اس فاتحے میں، جب ان کا تاریخ وصال ہے. یہ بہت اچھی بات کہی علامہ نے. اپنی نیاز میں اس طور سے آپ فرق کر لیجئے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آپ لے لیجئے اور ان کے لیے بھی ایصال ثواب کیجئے، تو رافضیوں سے امتیاز بھی ہو جائے گا اور رافضیوں کا غلط بھی ہو جائے گا. رافضیوں میں کچھ اور بھی عادتیں ہیں کہ جس جگہ پکے گا اسی جگہ نیاز ہوگی، اسی جگہ کھایا جائے گا، عورت اس کو نہ کھائے. یہ سب جو شرطیں ہیں یہ سب مردود شرطیں ہیں. ان سے ہم لوگوں کو اجتناب رکھنا چاہیے تاکہ اپنا تشخص ان سے ممتاز ہو جائے. لیکن حضور یہ سنیوں میں بھی کچھ جگہ یہ رائج ہے. تو اس کی مخالفت کیجیے، یہ تو غلط ہے نا. اسی جگہ نیاز ہوگی، اسی جگہ کھایا جائے، اسی جگہ ہاتھ دھویا جائے، باہر اس کا ایک ذرہ بھی نہ جانے پائے. یہ سب رافضیوں کی نقل ہے. عورتیں اس میں نہ کھائیں، یہ سب بھی بالکل بے اصل اور رافضیوں کی نقل ہے. اس سے اجتناب کیجیے. ہاں ذرا مجھے بھی سنائیے علامہ کیا کہیں. میں نے یہ عرض کی کہ رافضیوں میں یہ رواج ہے کہ جس جگہ پکے اسی جگہ نیاز ہو، اسی جگہ کھایا جائے، اس کا ایک ٹکڑا بھی باہر نہ لے جایا جائے. یہ سب چیزیں میں کہتا ہوں بے اصل ہیں اور یہ غلط ہے. اس میں سنیوں کو رافضیوں کی مخالفت کرنا زیادہ مناسب ہے. تو تشبہ ختم ہو گیا. یہ میرے ذہن میں نہیں تھا. یہ ان کے رسم و رواج جو ہیں علامہ نے بتایا، ان خاص رسم و رواج سے اعتراض کرنا چاہیے. محترم جناب فرحان بیگ صاحب اوکلوہاما USA، السلام علیکم. محترم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا. جواب حاضر. آپ نے یہ لکھا، سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنڈے کا رواج شیعوں نے شروع کیا اور حضرت امیر معاویہ کے وصال سے اس کا رواج شروع ہوا. اچھا، اگر مان لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال سے اس کا رواج شروع ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے دن اگر فاتحہ کی جائے اور ان کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس میں شرعاً کیا حرج؟ کوئی حرج نہیں. آپ نے فرمایا اہل سنت کا نظریہ کیا؟ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کو عموماً ہمارے یہاں کنڈوں کی فاتحہ کہتے ہیں. اور وہ کنڈوں کی فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی سامنے کوئی کھانا وغیرہ پکا کر رکھ دیا جاتا ہے، کھیر پوریاں رکھ دی جاتی ہیں اور اس کے لیے محض صفائی اور ستھرائی کا عمل رکھنے کے لیے نئے کنڈے لائے جاتے ہیں اور اس میں پوری اور کچوریاں اور کھیر بھر دی جاتی ہے اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور اس کا ثواب حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی روح کو پہنچایا جاتا. مان لیا جائے کہ امیر معاویہ کا وصال کا دن بھی اگر وہ ہے تو دونوں کی ایصال ثواب کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور یہی نظریہ اہل سنت و جماعت کا.